نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے تمام دیکھنے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دعا ہے کہ اللہ جل شانہ آپ کی طرف بڑھنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دے، آمین ثم آمین۔ آج کے سبق میں ہم سورۃ عبس کا بقیہ حصہ پڑھیں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس سبق کو سنیں، بار بار سنیں اور سن کر اپنی تجوید کی غلطیوں کو درست کریں اور صحیح قرآن پاک کی تلاوت کریں۔ صدقہ جاریہ کی نیت سے شیئر بھی ضرور کریں تاکہ باقی سننے والے بھی اپنی غلطیوں کو درست کر سکیں اور صحیح قرآن پاک کی تلاوت کر سکیں، کیونکہ یہ دور فتن ہے۔ ایسے دور میں ایمان پر قائم رہنے کا بہت زیادہ اجر و ثواب ہے۔ قدم قدم پر فتنے ہیں اور موبائل اور نیٹ کے ذریعے وہ فتنے ہمارے گھروں تک پہنچ رہے ہیں، تو خود بھی اللہ سے جڑیے اور اپنے اہل و عیال کی بھی فکر کریں۔ ایسے میں ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی ایمانی خوراک کو روزانہ کی بنیاد پر لیں اور روزانہ 10 سے 15 منٹ اپنے قرآن پاک کو ضرور بضرور دیں۔ شکریہ۔ سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ میں جاء میں مد ہے، اس مد کو کہیں گے مد متصل اور مد واجب، اور مد متصل اور مد واجب آ جائے تو اس کو 4 الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں، نہ اس سے کم کھینچتے ہیں اور نہ ہی زیادہ۔ اور ہمیں کیسے پتہ چلا کہ اس مد کا نام مد متصل اور مد واجب ہے؟ کیونکہ ہم یہ قاعدہ نورانی قاعدے میں پڑھ چکے ہیں کہ حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہو۔ حروف مدہ الف مدہ ہے، کیونکہ الف سے پہلے زبر آ گیا تو الف مدہ کہلاتا ہے، تو حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں آ گیا، اس وجہ سے اس مد کو مد متصل اور مد واجب کہیں گے، اور اس کو 4 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ اور صاخہ میں کون سی مد ہے؟ اس مد کا نام ہے مد لازم۔ ہمیں کیسے پتہ چلا کہ یہ مد لازم ہے؟ کیونکہ یہ قاعدہ بھی ہم نورانی قاعدے میں پڑھ چکے ہیں کہ حروف مدہ جو کہ الف مدہ ہے، کیونکہ الف سے پہلے زبر آ گیا ہے، حروف مدہ کے بعد اگر تشدید آ جائے یا سکون آ جائے، تو یہاں پر تشدید آ گئی ہے، حروف مدہ کے بعد تشدید آ جائے تو اس مد کو مد لازم کہتے ہیں، اور اس مد کو 5 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، نہ اس سے کم اور نہ ہی اس سے زیادہ۔ تو ہم جو بار بار آپ پر کو زور دیتے کہ تجوید کے ساتھ پڑھیں، تجوید کے ساتھ پڑھیں، تو تجوید سے پڑھنے کا یہ فائدہ ہوگا، آپ کو پتہ ہوگا کہ یہ مد متصل ہے، اس کو 4 الف کے برابر کھینچنا ہے، اور یہ مد لازم ہے اور اس کو 5 الف کے برابر کھینچنا ہے۔ مد کا معنی صرف کھینچتے چلے جاؤ، کھینچنا نہیں ہوتا کہ صرف کھینچتے چلے جاؤ، بلکہ اس بات کا علم ہونا آپ کے لیے ضروری ہے کہ متصل یہ کون سی مد ہے اور اس کو کتنا کھینچنا ہے، یہ کون سی مد ہے اور اس کو کتنا کھینچنا ہے۔ ان باتوں کے جاننے کا نام تجوید ہے۔ تو اپنے قرآن پاک کو تجوید کے ساتھ پڑھیں تاکہ آپ کا پڑھنے کا فائدہ بھی ہو۔ تو یہ آیت ایسے پڑھی جائے گی، فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، خا کے اوپر تشدید ہے، اور تشدید والے حرف کو کیسے پڑھتے ہیں؟ سختی کے ساتھ، ذرا رک کر۔ تو ہم صاخہ غلط ہو جائے گا، کہیں گے صاخہ۔ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ۔ یفر میں غا کو پر یعنی موٹا کر کے پڑھیں گے، اور موٹا کرنے کا طریقہ کہ آپ کے دونوں ہونٹ گول ہو جائے۔ یفر المرء، مرء میں را ساکن آ گیا تو را ساکن سے پہلا والا لفظ دیکھیں گے کہ اس سے پہلے والے لفظ کے اوپر زبر ہے،
اس لیے را ساکن کو بھی پر کر کے پڑھیں گے، یعنی جب آپ پڑھیں گے تو آپ کے دونوں ہونٹ گول ہو جائے۔ من اخی پر غنہ نہیں کریں گے کیونکہ نون ساکن کے بعد حروف ہلکی حمزہ ہا عین ہا غین خا میں سے حمزہ آ گیا ہے، کیونکہ جس الف کے اوپر زبر زیر پیش یا جزم آ جائے تو پھر اسے الف نہیں کہتے بلکہ حمزہ کہتے ہیں۔ تو یہاں پر نون ساکن کے بعد حروف ہلکی میں سے حمزہ آ گیا ہے، اس وجہ سے اس نون ساکن پر غنہ نہیں کریں گے۔ پوری آیت ایسے پڑھی جائے گی، یوم یفر المرء من اخیہ، آخری حرف کو ساکن کر دیں گے جب وقف کریں گے، اور اگر وقف نہیں کریں گے ملا کر پڑھیں گے تو ایسے پڑھیں گے، من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ۔ لکل امرئ میں را کے نیچے زیر ہے تو اس لیے را کو باریک پڑھیں گے، اور باریک کرنے کا طریقہ کہ آپ کے دونوں ہونٹ پھیل جائیں، اور اس کو ان نہیں کہیں گے بلکہ ام کہیں گے۔ ان پر غنہ اس لیے کریں گے کیونکہ تنوین کے بعد حروف یرملون جو کہ 6 ہیں، یا را میم لام واو نون یرملون، ان میں سے میم آ گیا ہے تو یہاں پر غنہ ادغام کے ساتھ ہوگا۔ اور ادغام کسے کہتے ہیں کہ دو لفظوں کو ایک کر دیا جائے، جیسا کہ میم دیکھنے میں ایک ہے اور پڑھنے میں 2 مرتبہ پڑھا جائے گا، ایک مرتبہ پیچھے والے لفظ کے ساتھ یعنی حمزہ کے ساتھ ملا کر اور دوسری مرتبہ خود، تو یہ ایسے پڑھا جائے گا لِكُلِّ امْرِئٍ، اور غنہ کسے کہتے ہیں؟ ایک الف کی مقدار ناک میں آواز چھپانے کو غنہ کہتے ہیں۔ ایسے پڑھیں گے لِكُلِّ امْرِئٍ منہم پر غنہ نہیں کریں گے کیونکہ نون ساکن کے بعد حروف ہلکی جو کہ 6 ہے، حمزہ ہا عین ہا غین خا، ان میں سے ہا آ گیا ہے، اس لیے اس نون ساکن پر غنہ نہیں کریں گے۔ ایسے پڑھیں گے لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، شأن پر ہلکا سا جھٹکا دیں گے کیونکہ حمزہ ساکن ہے، اور حمزہ ساکن پر ہمیشہ جھٹکا دے کر پڑھتے ہیں، تو شأن یغنی غلط ہو جائے گا، اور صحیح یہ ہے شأن یغنی۔ وجوہ یومئذ مسفرہ، گول تا پر جب وقف کرتے ہیں تو وہ ہا بن جاتی ہے، تو ایسے پڑھیں گے مسفرہ۔ ضاحکۃ مستبشرہ، مخارج کا خیال رکھیں گے، ضاد کی جگہ زا یا زال نہیں پڑھیں گے۔ ضاد موٹے حروف میں سے ہے، اور موٹا کرنے کا طریقہ ہونٹ گول ہو جائے، اور ہا حلق کے درمیان سے نکال کر پڑھیں گے، اور کاف کو باریک پڑھیں گے یعنی آپ کے ہونٹ پھیل جائیں، تو لفظ ایسے پڑھا جائے گا ضاحکۃ مستبشرہ۔ با پر کلکلا کریں گے کیونکہ با حروف کلکلا میں سے ہے، کلکلا کے لفظی معنی حرکت دینے کے ہے، اور اصطلاح میں کہتے ہیں کہ جب آپ لفظ پڑھیں تو اس کے مخرج میں ہلکی سی جنبش، ہلکی سی حرکت ہونی چاہیے، تو ایسے پڑھیں گے مستبشرہ۔ وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ، وَوُجُوهٌ پر غنہ کیوں کیا؟ کیونکہ تنوین کے بعد حروف یرملون جو کہ 6 ہیں، یا را میم لام واو نون، حروف یرملون میں سے یا آ گیا ہے تو یہاں پر غنہ ادغام کے ساتھ ہوگا، اور ایسے پڑھیں گے وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا، یومئذ پر غنہ نہیں کریں گے کیونکہ تنوین کے بعد حروف ہلکی جو کہ 6 ہے، حمزہ ہا عین ہا غین خا میں سے عین آ گیا ہے، تو ایسے کہیں گے یومئذ علیہا غبرہ ترہقہا قترہ اولئک هم الکفرۃ الفجرہ، اولئک هم الکفرۃ الفجرہ۔ اولئک میں کون سی مد ہے؟ اس مد کا نام ہے مد متصل اور مد واجب۔ ہمیں کیسے پتہ چلا؟ کیونکہ
حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہے۔ حروف مدہ اس میں کھڑی زبر ہے، کھڑی زبر حروف مدہ ہے، تو حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہے، اس وجہ سے اس مد کا نام ہوگا مد متصل اور مد واجب، اور اس کو 4 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، نہ اس سے کم اور نہ ہی اس سے زیادہ۔ اور 4 الف کا ہمیں ایسے پتہ چلے گا کہ اپنے داہنے ہاتھ کی انگلیوں کو بند کر لیں گے، ایک ایک کر کے 4 انگلیاں کھولیں گے، تو جتنی دیر ان 4 انگلیوں کے کھلنے میں لگے گی اتنی دیر اس کو کھینچیں گے، نہ اس سے کم اور نہ ہی اس سے زیادہ۔ امید ہے آج کا سبق آپ کو اچھی طرح سے سمجھ میں آ گیا ہوگا، پھر بھی اگر آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں۔ ایسے پڑھیں گے اولئک۔ قرآن پاک میں بعض حروف ایسے ہیں جو لکھنے میں آتے ہیں، پڑھنے میں نہیں آتے، تو اولئک کی واو ایسے ہی ہے، یہ واو لکھنے میں آئے گی، پڑھنے میں نہیں آئے گی۔ اولئک غلط ہو جائے گا، اور صحیح ایسے ہے اولئک هم الکفرۃ الفجرہ۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ صحیح اور آسان تجوید سیکھنے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔ اگر آپ میں سے کوئی پرسنل میں پڑھنا چاہتا ہے، اپنی تجوید کی غلطی درست کرانا چاہتا ہے، یا جس نے بالکل بھی نہیں پڑھا ہوا اور وہ قرآن پاک تجوید کے ساتھ پڑھنا چاہتا ہے، تو نیچے دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر وہ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔